اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ، مدنیات سے مالا مال لیکن دائیوں سے بدامنی کا شکار۔ عزیز دوستو، جب بھی بلوچستان کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں دھماکے، لاپتہ افراد اور ملٹری آپریشنز کے سوالات ابھرتے ہیں، لیکن یہ آگ لگی کب؟ کیا یہ کہانی سال 2006 میں نواب اکبر بگٹی کی موت سے شروع ہوئی، یا اس کے پیچھے دہائیوں پرانی کوئی اور حقیقت ہے؟ کیا بلوچستان کے موجودہ حالات کا سچ 1947 کی آزادی سے ہی جڑا ہے؟ عزیز دوستو، آئیے تاریخ کے بند پنوں کو کھولتے ہیں اور سچ کی کھوج کرتے ہیں کہ بلوچستان کے جو آج کے موجودہ حالات ہے، اس کے پیچھے چھپی کہانی کیا ہے۔ تفتیش کا آغاز کرتے ہیں سال 1947 سے، جب انگریز بر صغیر چھوڑ کر جا رہے تھے تو یہاں 3 قسم کے علاقے تھے: برٹش انڈیا، شاہی ریاستیں اور قبائلی علاقہ جات۔ اس وقت کا بلوچستان آج جیسا ایک صوبہ نہیں تھا، بلکہ یہ 4 حصوں میں بٹا ہوا تھا: برٹش بلوچستان، مکران، لسبیلا، اور اس کی سب سے اہم جو ریاست تھی اس کا نام تھا کلات۔ عزیز دوستو، یہاں ایک مغالطہ پایا جاتا ہے کہ بلوچستان پر پاکستان نے شروع دن سے ہی زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف ایک بیرونی سازشی کہانی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کی عوام نے خود رضامندی سے پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے۔ اور یہ حقیقت جاننے کے لیے ہمیں کلات کے حکمران میر احمد یار خان، جنہیں خان آف کلات کہا جاتا ہے، ان کے اقدامات کو دیکھنا ہوگا۔ عزیز دوستو، خان آف کلات بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی دوست تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح طویل عرصے تک ان کے قانونی مشیر بھی رہ چکے تھے۔ 11 اگست 1947 کو اس وقت کے بلوچستان کا پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا۔ اس کے تحت ریاست کلات کو ایک عارضی آزاد حیثیت میں تسلیم کیا گیا، جب تک کہ پاکستان اور کلات کے درمیان مستقبل کے تعلقات اور علاق پر حتمی بات نہ ہو جائے۔ عزیز دوستو، اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب خان آف کلات نے مختلف اندرونی سیاسی دباؤ یا آزاد رہنے کی خواہش کے تحت پاکستان کے ساتھ علاق کا فیصلہ لٹکائے رکھا۔ اس دوران کلات کی پارلیمنٹ، جسے دارالامرہ بھی کہا جاتا تھا، اس نے پاکستان میں شامل ہونے کے خلاف باقاعدہ قرارداد پاس کر دی تھی، اور یہ پاکستان کے خلاف پہلی بلوچستان کی بغاوت تھی۔ پاکستان کے لیے یہ صورتحال سیکورٹی کے لحاظ سے انتہائی تشویشناک تھی، کیونکہ کلات کی سرحدیں بہت اہم تھی۔ ابھی یہ ڈیڈ لاک چل ہی رہا تھا کہ کلات کے زیر اثر باقی 3 ریاستیں یعنی خاران، لسبیلا اور مکران نے کلات سے الگ ہو کر براہ راست پاکستان کے ساتھ علاق کا اعلان کر دیا۔ عزیز دوستو، اس اچانک فیصلے کے بعد خان آف کلات سیاسی طور پر تنہا رہ گئے، کیونکہ اب ان کے پاس نہ تو کوئی ساحلی پٹی بچی تھی اور نہ ہی دفاعی طاقت۔ تو بالآخر 27 مارچ 1948 کو خان آف کلات میر احمد یار خان نے پاکستان کے ساتھ علاق کی دستاویز پر دستخط کر دی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہیں سے اس مسئلے کی پہلی چنگاری نے جنم لیا۔ وہ کیسے؟ دوستو، خان آف کلات کے چھوٹے بھائی شہزادہ عبد الکریم، اس نے علاق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ افغانستان چلے گئے، اور وہاں سے پاکستان کے خلاف انہوں نے پہلی مسلح بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اگرچہ یہ بغاوت جلدی ختم ہو گئی اور شہزادہ عبد الکریم کو جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا، لیکن اس واقعے نے بلوچستان کی تاریخ پر ایک ایسا گہرا اثر چھوڑا کہ جس نے آنے والے وقت میں ریاست بمقابلہ قوم پرست کی سوچ کی بنیاد رکھی۔ عزیز دوستو، ہماری اس پہلی تفتیش سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ اچانک پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کی جڑیں 1947 اور 1948 کے سیاسی فیصلوں اور علاق کے گرد گھومتی ہیں۔ لیکن اگر یہ صرف ایک شہزادے کی بغاوت تھی تو یہ آگے چل کر اتنی بڑی تحریک کیسے بن گئی؟ سوال تو یہ ہے۔ اور وہ کون سی وجوہات تھی جنہوں نے بلوچستان کی عام عوام کو
ریاست پاکستان سے جو ہے وہ دور کیا۔ انشاءاللہ جو اگلی قسط ہوگی اس میں ہم تفتیش کریں گے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ جس نے بلوچستان میں احساس مرومی کو جنم دیا، یعنی سوئی گیس کی دریافت، وسائل کی تقسیم کا فرمولہ اور وہ سیاسی فیصلے کہ جنہوں نے آلات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔